بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 سے آغاز کیا ہے آج ہم نے۔ فرمایا اللہ رب العالمین میں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ جیسا کہ پہلے بات سامنے آئی ہے کہ مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ بذریعہ رسول خاتم ہیں اور انہیں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، وفی الارض آیات، نشانیاں کس کے لیے؟ للموقنین، یقین لانے والوں کے لیے۔ تو نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان، اس کے لازمی طور پر وقوع پذیر ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ زمین کا اپنا وجود، اس کی ساخت اور سارا جو نظام شمسی جس کے اندر زمین اپنا ایک مقام رکھتی ہے، وہ سب یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی وقت میں ختم ہو جانا ہے اس کو، یعنی یہ کبھی وجود میں آیا ہے اور کبھی اسے ختم بھی ہو جانا ہے۔ اور اس کے اندر جو چیزیں، جتنا بھی سارا نظام چل رہا ہے، وہ سب کچھ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی حکیم نے اس کو بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا ہے۔ یعنی زمین کی ساخت کو بھی اگر دیکھا جائے تو زمین کو ایسا بنانا کہ جو انسان کے یعنی زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی برقرار رکھنے کے لیے۔ جیسے آپ جانتے ہیں آج کا انسان خلا میں دیگر سیاروں تک بھی پہنچا ہے اور وہاں کی زمین کو دیکھ کر یہ جانتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہاں زندگی وجود میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ نہ تو یہ اتنی نرم ہے کہ آدمی اس کے اندر کوئی کام ہی نہ کر سکے، نہ اتنی سخت ہے کہ اس کے سخت ہونے کی بنیاد پر کام نہ کیا جا سکے، بلکہ انسان اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ پھر زمین میں بھی الگ الگ قطعے ہیں، یعنی کوئی زرعی زمین ہوتی ہے، کوئی چٹیل میدان بن جاتا ہے، یا پہاڑی زمین ہوتی ہے، یعنی جیسی جیسی انسان کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسی زمین جو ہے بنا کر رکھ دی ہے۔ مکان آپ بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر زمین اس لائق ہے کہ اس کے اندر اس سے اوپر مکان بنائے جا سکتے ہیں تو آپ اسے مکان بناتے ہیں۔ کسی دلدل میں تو آپ مکان نہیں بنا سکتے، اور کسی چٹان پر بھی آپ کے لیے مکان بنانا ناممکن ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس طرح سے کہ جو انسانی ضرورت کے حوالے سے ہے، تو یہ تمام قطع زمین جو ہے الگ الگ انسان کے لیے بنا دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ذرائع وسائل فراہم کر دیے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان آگے بڑھے گا اس کی ضروریات اس سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی کہ جیسے جیسے تہذیب کا ارتقاء ہوتا ہے، یعنی تہذیب تمدن کا ارتقاء ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسی چیزیں بھی انسان کے لیے سامنے آ گئی ہیں۔ اگر آج پیٹرول انسان نے دریافت کیا ہے تو پیٹرول آج تو پیدا نہیں ہوا، پیٹرول تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آپ کے اس کا جو علم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ تو آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پیٹرول بنا اور بن کر آج آپ کے استعمال میں آ رہا۔ آپ نے اسے دریافت کر لیا ہے، ایجاد نہیں کیا اسے، بلکہ دریافت کر لیا اور نکال کر اپنے استعمال میں لا رہے ہیں کہ آج آپ کے پاس موٹر کاریں ہیں، آج آپ کے پاس ہوائی جہاز ہیں کہ جن میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کل بیل گاڑیاں چلتی تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ اس کی ضرورت تھی اور نہ وہ اس وقت تک آپ دریافت کر پائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے مطابق یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو جو رب العالمین یہ سارے کام کر رہا ہے اس کے مطابق تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی خلا پیدا نہیں ہو رہا، تو کیا وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ساری زمین بس ایک اتفاقی طور پر بن گئی، کسی دھماکے کے نتیجے میں بن گئی؟ بلکہ وہ کہے گا نہیں، اسے کسی نے بنایا ہے، اور اس طرح سے بنایا ہے، اس اعتبار سے بنایا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے بالکل مناسب بنا دی گئی ہے۔ تو پھر وہ یہ بات بتاتا ہے کہ جس نے اسے ایک دفعہ بنایا، یعنی اتنی بڑی زمین بنا دی اور انسان کو پیدا کیا، تو کیا وہ اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی مشرکین کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس خالق کی قدرت اتنی بڑی ہے
اس کے لیے دوبارہ جس نے ایک دفعہ پیدا بھی کیا انسان کو تو دوبارہ پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل کام ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ اتنی حکمت سے سارے کام کرتا ہے. تو انسان کو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کے اندر پیدا کیا اور اسے اختیار دیا, چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے چاہے تو غلط راستے کی طرف چلا جائے, تو اب اس صحیح غلط کا جو انتخاب وہ کرتا ہے, اب اس کا کوئی جزا سزا تو ہونی چاہیے. دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہی سامنے آتے ہیں کہ انسان کو صحیح کام کی جزا نہیں ملتی اور برے کام کی سزا بھی نہیں ملتی, ایسا بھی ہوتا ہے, یا کلی نہیں ملتی. تو کوئی ایسا زمانہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جب یہ سارے انسان کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے. یعنی انسان کو دنیا میں جو کچھ ملا ہے یہ سب تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا ہے. ظاہر ہے کسی کو اچھے مواقع ملے, کسی کو اچھے مواقع نہیں ملے, کسی کو ایک چیز ملی, کسی کو دوسری چیز ملی, تو یہ سب چیزیں ان کے لیے بطور آزمائش کے ہیں. تو اسی کو کہا کہ نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی, یعنی خود انسان کے اندر بھی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو سوچتا نہیں ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. انسان اپنا خود جائزہ لے تو یہ بات بھی اس کے سامنے آتی ہے. انسان اپنی پیدائش کو دیکھے, یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کا یعنی کس طریقے سے ایک خودبینی کیڑا اور ایک خودبینی انڈا جس کے ملاپ سے ایک انسان وجود میں آتا ہے, یعنی ایک ایسی چیز, ایک ایسا جرثومہ جسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا, اور بالآخر یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتا ہے. یعنی پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعتبار سے بالکل اس کو ایسی بے نظیر ساخت عطا کی ہے, ایک ایسا نظام اس کے اندر بنا کر رکھ دیا کہ ہر چیز اس کے اندر جسم کے اندر موجود ہے. نظام بھی وہیں موجود ہے, نظام اخراج بھی وہیں موجود ہے, دوران خون کا, یعنی ہر سارا کا سارا سسٹم. تو کیسے بن گیا یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہے, تو وہ کون ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. پھر اسی طرح سے انسان کو اس جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ایک حد تک. ایک اختیار تو آپ کے پاس ہے اور ایک اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی کس حد تک اختیار ہمارے پاس ہے کہ جتنا ہمارے کام کے لیے ضروری ہے, اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اس لیے تاکہ زندگی برقرار رہ سکے. انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اپنے دل کو چلنے سے روک دے, یا دل سے کوئی اور کام لینا شروع کر دے, یا دماغ سے کوئی اور کام لینا شروع کر دے, یا آنکھ سے کوئی اور. انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک پورا نظام اللہ نے واقعی جسے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کا پروگرام بنا کر اس انسان کا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ گویا کہیے کہ ودیت کر دیا, اس کے اندر فٹ کر دیا کہ اب اسی کے مطابق انسان اپنے سارے کام, جسم جو ہے سارے اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اختیار کیا دیا, اختیار یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے وسائل پیدا کر دیے, اب انہیں بروئے کار لانے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ آپ کو دے دیے. اب آپ کی مرضی ہے, یعنی انسان کی مرضی ہے کہ انہیں صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. خود اپنے جسم کو بھی وہ صحیح راستے میں لگائے یا غلط راستے میں لگائے. یعنی بات انسان کے اختیار میں. آپ چاہے حق کے ساتھی بن جائیں, چاہے باطل کے پرستار بن جائیں, باطل کا ساتھ دینا شروع کر دیں. ایک آدمی نیک انسان بن جائے یا ایک آدمی چور, ڈاکو یا قاتل بن جائے, اختیار ہے اس کے پاس. تو یہی اختیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے جسم پر حکمرانی دی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی میں اس آنکھ کو استعمال کریں, کوئی ایسی چیز دیکھیں جسے اللہ نے منع کیا تو آنکھ دیکھنے سے انکار کر دے گی, انکار نہیں کرے گی. آپ کا اس پر اختیار اللہ نے دے دیا ہے اس معاملے میں. ہاں, اب اس اختیار کا حساب ہوگا ایک دن, حساب بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں دلائل ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ جو اللہ نے انسان کو فکر دیا, تخیل, تشعور, تمیز, ارادہ, حافظہ, خواہش, سب انسان کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں. احساسات ہیں, جذبات ہیں, میلانات ہیں, رجحانات ہیں, ذہنی قوتیں, یہ سب چیزیں دی گئی ہیں. تو ان کا کوئی حساب بھی ہوگا. کسی نے انہیں دیا ہے تو وہ کبھی اس کا حساب بھی لے گا. تو کہا اس میں غور کرو تو تمہیں سمجھ میں بات آئے گی کہ ایک اللہ ہے. تو یہ سارے دلائل کس بات کے ہیں, اللہ ہے اور آخرت واقع ہونی ہے. یعنی آخرت میں انسان سے ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اچھے کام کیے, ایک آدمی نے برے کام کیے, دونوں برابر ہو گئے, مر کے ختم ہو گئے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اچھے کام کرنا یا برے کام کرنا سب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بعید ہے کہ اللہ حکیم ہے اور پھر وہ ایسا نظام بنا دے کہ جس میں نیک و بد سب برابر ہو جائیں, گھوڑے گدھے سب برابر کر دیے جائیں, مجرم اور وفادار فرما بردار سب برابر کر دیے
جائیں، تو ایسا نہیں ہے، مجرم کو سزا ملے گی اور وفاداروں کو جزا ملے گی۔ تو اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ پھر فرمایا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان سے مراد کیا ہے؟ عالم بالا۔ آدمی جب دیکھتا ہے تو بارش کہاں سے برستی ہے؟ اوپر سے آتی ہے نا۔ حالانکہ معاملہ نظام کیا ہے؟ اللہ نے نظام بنایا ہے، سورج کی شعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے کہ اس سے آبی بخارات اڑ کر یعنی بن کر اوپر چلے جاتے ہیں، آبی بخارات بنتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور پھر اس سے بارش برستی ہے اور اس سے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یہ فیصلے یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ عالم بالا سے، کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، رزق کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، عالم بالا سے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ جو کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اسی طرح سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی بات، حشر و نشر کی بات، یعنی جزا و سزا کی بات۔ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ بھی عالم بالا نے اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ اب یہ انسان اس کو واپس بلا لینا ہے یا یہ اب جو ہے قیامت برپا ہونی ہے، تو یہ سب فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ویسے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہر طرف ہر جگہ اللہ ہے، لیکن جب کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ آسمان میں زمین میں نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک انسان کی ایک جو ہے کہ وہ عالم بالا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چیز بھی اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے کہ کب جو ہے یہ قیامت آئے گی، کب انسان کی موت واقع ہوگی، کب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، یعنی اس طرح تم بات کر رہے ہو ایسے ہی یقینی ہے یہ بات۔ یعنی کون سی بات؟ یہی بات کہ یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں اور اپنے وقت پر ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کچھ یعنی پچھلی قوموں کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے گویا ہمیں سنا رہے ہیں کہ حل عطا کا حدیث ضیف حدیث بات کو کہتے ہیں ضیف یہ مہمان ہیں ابراہیم کے مہمان، ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہارے پاس پہنچی ہے۔ یہ قصہ قرآن مجید میں پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے جبکہ انہیں بھیجا گیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو درمیان میں خوشخبری ایک لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی، اور پھر وہاں سے وہاں گئے تھے، وہ ساری گفتگو تو اس پر تفصیلی بات پہلے ہو بھی چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس کے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے، اس کے پاس آئے تو کہا فقالوا سلاما، تو انہیں سلام کیا، کہا آپ کو سلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، قوم منکرون، یعنی جنہیں وہ جانتے نہیں تھے، یعنی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہیں وہ پہچانتے ہوں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ نا آشنا لوگ ہیں، کہیں باہر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ سے کہا یا یہ کہ اپنے لوگوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، بہرحال یہ بطور مہمان کے آئے ہیں۔ ایک زمانہ یہی تھا، اب تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سارے انتظامات ہیں، آدمی کہیں جاتا ہے تو ہوٹل ہے کہ اب یہ سب سرائے ہیں، لیکن پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں لوگ مہمان کے طور پر چلے جاتے تھے، تو وہاں پر ان کو مہمان کا اکرام کرنے کی بات تھی، اور اسلام نے مہمان کا اکرام یا مہمان کی جو ہے تواضع کرنے کا حکم دیا۔ مہمان اس کے اپنے اصول ہیں، قاعدے ہیں، کتنی دیر کا مہمان ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہمان جب ان کے پاس آئے تو سلام دعا ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بیجل سمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس آیا گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔
یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تواضع کا اہتمام کیا، ان کی تواضع کا اہتمام کرنے کے لیے وہ ان کے پیمانوں کے پاس سے اٹھ کر گھر والوں کے پاس آئے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس ایک یعنی جو قرآن مجید کے اپنے ارشادات ہیں اس سے ضمناً کچھ چیزیں اور بھی سامنے آتی ہیں، یعنی کسی کی مہمان نوازی کے طریقے بھی اس میں سامنے آ جاتے ہیں، کس طریقے سے کیا اہتمام کرنا۔ تو اس میں کہا کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون، کہ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں گئے، ان کے لیے انہوں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اور اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں؟ قال الا تاکلون، کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، یعنی کھانے کے لیے پیش کیا۔ اب معاملہ یہ پیچھے جو کہ اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے، تو وہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جب یہ لے کر آئے ہیں اور یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پھر اس کے بارے میں ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہاں بس اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا چند جملوں کے اندر کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، کہ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، جب کھانا نہیں کھایا انہوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ دل میں ان سے ڈرا۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، تو فرشتوں نے کہا، یعنی ابھی تو سامنے نہیں آئی بات کہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یعنی یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب ان کے سامنے یہ کھانے کا اہتمام کیا بعجل سمین، یہ جیسے بتایا گیا کہ ان کے لیے ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے، بہترین انتخاب کر کے دیا، پیش کیا، تو یہ تھا کہ ابھی کھائیں گے۔ تو جب کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، یعنی ظاہر نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، تو نبی تھے، لہذا انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کیا معاملہ کس اعتبار سے ہے۔ تو جب فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا، فرشتوں کا انسانی شکل میں اس طرح سے آنا یہ غیر معمولی حالات کے اندر ہوا کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یعنی اس حوالے سے، اور ظاہر جیسے بات سامنے آئی کہ وہ تو عذاب کی خبر لے کر آئے تھے قوم لوط کی طرف، یعنی ان کو عذاب دینے آئے تھے، ان کے لیے تو ساتھ ساتھ درمیان میں ان کی طرف ایک یہ فبشروہ بغلام علیم، کہ ان کو ایک ذی علم بیٹے کی خوشخبری، پیدائشی خوشخبری بھی ساتھ ساتھ دینے آئے تھے۔ تو اب یہ اسی بنیاد پر انہوں نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں ڈرے، تو انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، اور وبشروہ بغلام علیم، اور اسے ایک ذی علم لڑکی کی پیدائش کا مژدہ سنا۔ یہ کون سے لڑکے ہیں؟ یہ اسحاق علیہ السلام ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام۔ اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیے ہیں، وہ اب یہ حضرت سارہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، تو اسی کی بات آئی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ، قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، تو فرشتوں نے کہا کہ یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد عطا کی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 96 برس کی عمر تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بنی اسرائیل کی روایات سے بات آتی ہے کہ 100 سال کی اس وقت عمر تھی ان کی، اور ظاہر ہے اسی حساب سے ان کی یہ بیوی جو تھی سارہ، ان کی یہ بھی بوڑھی تھیں، تو نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ بانجھ بھی تھیں، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اس سے پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات اس میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کہیے کہ نعمت انہیں اولاد کی عطا کی ہے، لیکن ایک طویل عرصے کا سفر ہے، ایک طویل عرصے تک اپنے آپ کو اس پر راضی رکھنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی۔ اور جہاں پیچھے جو ذکر آیا ہے سورہ ہود وغیرہ میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی بتائی کہ ساتھ ساتھ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی خبر بھی دی،
یعنی اس معاملے میں کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اولاد پھر یعنی یہ نسل آگے بڑھے گی، اور ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ یعنی مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کی نسل میں یعنی 3 پشتیں برابر نبوت ہے، خود نبی ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، یعنی یہ کے بعد دیگرے یعنی مسلسل یہ ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی ہے۔ تو یہ ایک عظمت ہے، ایک بلند مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ کیسے اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب بات اپنی جگہ پر کہ یہ بوڑھی بھی ہیں اور بانجھ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس عمر میں بھی انہیں اولاد عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو اللہ نے یہ عطا کی۔ تو یہ سب باتیں ہمیں کس لیے بتائی جا رہی ہیں؟ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ سے وابستہ رہو، اللہ پر اعتماد رکھو۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ یعنی یہ خوشخبری سنانے تو خالی نہیں بھیجا ہے آپ کو، تو آپ تو کسی مہم پر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ فرشتوں سے پوچھتے ہیں قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب مجرم قوم یعنی صرف نام نہیں لیا، اس قوم کا جرم اتنا واضح تھا، یعنی اس قوم کا جرم اتنے ایسے لوگ تھے کہ صرف اتنا کہنے دینا کافی تھا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا جو حال تھا، جو ان کے جرائم تھے، جو ان کی کیفیات تھیں، جو ان کا فساد فی الارض تھا، یعنی یہ تو جو بے حیائی کا جرم تھا وہ تو اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی شرک سب سے بڑا جرم، پھر بے حیائی کا معاملہ، اور پھر زمین فساد پھیلانا اور لوگوں کو تنگ کرنا، سارے معاملات ان کے تھے۔ تو یہ انہیں کہا گیا کہ الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ تو جہاں سورہ ہود میں تذکرہ ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا بھی یوسف ابراہیم علیہ السلام نے، وہاں تو لوط ہیں اور ابھی مہلت دی جائے، یعنی ساری تفصیل وہاں آتی ہے، یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے یعنی ہر پتھر نشان زدہ ہے کہ یہ کس کی موت کا سبب بنے گا، کس کا موت کس پتھر سے واقع ہوگی، یہ اللہ نے طے کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آئی، کس کے لیے؟ للمسرفین۔ مسرف کون ہے؟ عام طور پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اسراف تو صرف مال کے اندر حد سے تجاوز کرنا نہیں، جو اللہ کی نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، یعنی انسان کے لیے جو ان حدود کو پامال کرتا ہے اور ان سے آگے بڑھ جاتا ہے وہی مسرف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بندگی کی حدود توڑ چکے تھے، اور انہوں نے جو ہے خودسری اور ظلم اور طغیان جو ہے زمین برپا کر رکھا تھا، اور جو ہے شرک کی طرف شرک میں جو ہے مبتلا تھے، اور ساری بے حیائی ان کی تھی۔ تو کہا کہ ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں یہ سارے پتھر۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ یہ بات بھی پیچھے آتی رہی ہے کہ جب بھی کسی بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل خیر ہوتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بچا کے نکال لیتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، مگر وہ تھے کتنے؟ تو آگے بتایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ یعنی حالت کیا تھی کہ صرف ایک لوط علیہ السلام کا گھرانہ جو تھا وہی مسلم تھا، اور اس میں بھی ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ بھی اپنے قوم کی ساتھی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے الگ سے کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیے اب کیا قوم، یعنی اتنی بدترین صورتحال، بدترین قوم کہ جس نے رسول کی بات نہیں مانی، اور یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی، سارا ملک جو ہے گندگی سے لبریز ہو چکا تھا، لہذا ایک گھر، تو اللہ نے اس گھر کو لوگوں کو بچا کر نکال لیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر اس کے بعد اس
پوری قوم پر پورے اس پر جو ہے تباہی نازل کر دی اور اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کر نہ جا سکا۔ تو یہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے انہیں بچا لیا، تو اس میں اس آیت کے اندر 3 خاص اہم مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کا قانون مکافات جب حرکت میں آتا ہے تو وہ کس وقت آتا ہے کہ جب قوم کے اندر خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا، اگر رہتے ہیں تو چند ایسے افراد جو وہاں پر کوئی کام یعنی کردار ادا نہیں کر سکتے، یعنی جو کہ وہ قلیل سا عنصر جو ہے جو کہ اپنے آپ کو وہاں پر ایک غیر مؤثر قوت کے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی بات لوگ سن کر نہیں دے رہے۔ لوط علیہ السلام تو موجود تھے، ان کا گھرانہ بھی موجود تھا اور وہ اصلاح کا کام بھی کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اکیلے فرد اور ایک گھرانہ جو ہے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا تھا اس نے ایک مدت تک کیا، لیکن جب لوگوں نے مان کر نہ دیا تو بالآخر اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آ گیا سامنے۔ تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب قوم میں کسی حد تک یعنی ایک مخصوص تعداد تک کچھ لوگ ہوں جو خیر کا کام کر رہے ہوں اور بستی پوری کی پوری نیک لوگوں سے خالی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب سب ایسا یعنی خالی کر دی جائے اور سارے کے سارے لوگ اس طرح ہوں تو پھر اللہ کا پھر قانون ہے کہ وہ جو 2-4 لوگ ہیں انہیں بچا کے نکال لیتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جیسے فرمایا ہے کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہم نے وہاں پایا۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ مسلمان کہا نا یہاں بھی، تو مسلمان صرف ہم ہی نہیں ہیں، سارے مسلمان تھے، یعنی اللہ نے ایک ہی دین بھیجا ہے شروع سے، اسلام، اور اس کے ماننے والے سب مسلم ہیں۔ تو یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنے نام بدل لیے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، لیکن اللہ نے جو دین شروع سے دیا وہ اسلام تھا۔ تو دیکھ لیجیے یہاں پر بات کیا آ رہی ہے کہ مسلمان ہوا ایک گھر، اور پھر پہلے کیا کہا کہ وہاں پر ہم نے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، مومن اور مسلم یہ ایک برابر کی اصطلاح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ مسلم لازماً اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے بعد اسلام کے اندر داخل یعنی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو اس اعتبار سے مومن مسلم یہاں پر ایک اس کے اندر کیا، تو 3 باتیں اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا سورہ حجرات کے اندر جو بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جس میں وہاں مسلم لغوی طور پر استعمال ہوا تھا اور بعض لوگوں نے وہاں پر اس بنیاد پر چیزیں کہنی شروع کر، یعنی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ ہاں صاحب 2 الگ الگ اصطلاحیں ہیں، تو یہ مقام بتاتا ہے کہ یہ دونوں اصطلاحیں ایک ہی طور پر قرآن عام طور پر استعمال کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اس نشانی سے مراد کیا ہے، ان کا علاقہ بحیرہ مردار، یعنی جہاں پر یہ عظیم الشان تباہی آئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جو آج آثار قدیمہ جو اس سے دیکھ کر لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ رہا ہوگا اور اب اس کا کیا حالت ہے، کیا حال ہے۔ تو یہ آثار قدیمہ جو ہوتے ہیں یہ عبرت کا نشان ہوتے ہیں کہ کبھی ایک بہترین تمدن رکھنے والی کوئی قوم یہاں تھی جو آج زمین کے اندر جا چکی ہے، یعنی اس کے کیا اسباب ہوئے، کیا سبب بنا، کس طرح سے معاملات ہوئے۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو وہ دوسروں کے لیے ایک نشان عبرت بنتی ہے، لیکن جو لوگ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیں اگر لوگ اسے سیر و سیاحت کا مقام بنا لے تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ نے یہ بہرحال یہ نشانی مقرر کر دی کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ یعنی فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کا یہ حال تھا، یعنی بجائے اس کے کہ اور سری نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کر یہ بات جانی جا سکتی تھی، پہچانا جا سکتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ نشانیاں بھیجی تھیں، عصا اور ان کے ساتھ جو ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا، یعنی 2 چیزیں تو ساتھ ہی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی 9 نشانیاں دکھائیں، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اس سب کے باوجود بھی اس نے کیا کہا، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، یعنی یہ ان کے اوپر اس نے یہ باتیں کسی اس طرح سے بات کہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔
یعنی پورا قصہ نہیں ہے یہاں پر، بس دو باتیں اللہ نے بتائی کہ بھیجا، اس نے کیا طرز عمل اختیار کیا، انجام کیا ہوا. ورنہ پیچھے سورہ قصص میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یوسف موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو ہے ذکر وہ کیا ہے. تو یہاں پر صرف اتنی بات بتائی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ انہیں لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہوتا چلا آیا ہے. تو وہی بات آگے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا معاملہ جیسا رہا کہ گویا سب کے سب ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر میں غرق کر دیا اور ملامت زدہ ہو کر رہا بہوا ملیم. یعنی ایک ایسی قوم کا سربراہ، ایک اتنے بڑے مرکز تہذیب و تمدن یعنی مصر، اتنا بڑا اس کا سلطنت تھی، اس کا جو فرما روا اپنی فوجوں کے ساتھ ساری شوکت و سطوت جس سے ساری قومیں خوفزدہ تھیں، ان ایسا فرد جو ہے اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. کتنا بڑا واقعہ ہوگا یعنی اس معاملے بھی اس اعتبار سے. لیکن کوئی اس پر رونے والا نہ تھا، کوئی ان کے پیچھے جو ہے غمزدہ نہ تھا سوائے وہی جن کے اپنے لوگ ہوں گے. تو یہ کیفیت تھی کہ لوگ اس کا ظلم، اس کا جبر اور اس کا جو بدکرداری تھی اس درجے کی تھی کہ جسے کہتے ہیں قصہ تمام. تو لوگ کہتے ہیں کہ قصہ پاک ہو گیا، یعنی لوگوں کی جان اس سے چھوٹ گئی. تو کوئی اس کے پیچھے نہ آسمان اس کو رویا اور نہ زمین، کہتے ہیں نا اس پر محاورتاً، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ کوئی کام ہی ایسا نہیں کیا تھا کہ جو لوگوں کو کسی بات کا افسوس ہوتا یار بڑا اچھا آدمی چلا گیا. کوئی آدمی اچھا ایسا ہو کہ جو لوگوں کا نیک آدمی ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک خیر کی چیز جو ہے وہ اس سے زمین خالی ہو گئی ہے. تو یہ اس کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ کسی کو اس پر افسوس نہیں تھا. تو اس اعتبار سے ملامت زدہ ہوا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، قوم عاد، جس پر جبکہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، کہ اس پر ہم نے ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. یہ عقیم کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے ریح العقیم، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، بانجھ کے لیے العقیم کا لفظ. ایک تو یعنی اس کے اندر یعنی کوئی اس کی بات نہیں، کوئی پیدائش کی بات ہو، یعنی اس کی افزائش کا معاملہ ہو. تو ایک ایسی ہوا کہ جس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی خیر نہیں تھی، بلکہ جس چیز پر سے گزری اسے سوکھ کر جو ہے اسے سکھا دیا اور اسے اعتبار سے گویا کہ اسے ختم کر دیا. اور پھر دوسرے مقام پر یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ تیز آندھی کی شکل میں آئی تھی، اور ایسی آندھی تھی کہ اٹھا اٹھا کر لوگوں کو پٹخ رہی تھی. قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ اسے بیان کیا گیا. یہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، اور یہاں تک کہ ساری قوم عاد جو سے ختم کر دیا گیا. تو اس اعتبار سے یہ اللہ کا عذاب اس طرح کا ہوتا ہے. تو بتایا کہ وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں. یہ ساری قومیں ہیں جو پیچھے پیچھے گزر چکی ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور تمہاری نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. تو اب اس کے بعد اللہ نے عاد کے بعد سمود کی بات بھی بتا دی کہ سمود کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. تو جب رسول آتے ہیں تو آ کر پہلے تنبیہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنے روش کو چھوڑ دو غلط جو تم نے اختیار کر رکھی ہے، نافرمانی کی، شرک کی. تو یہ تنبیہ انہیں بھی کی ان کے رسول نے، لیکن انہوں نے سرتابی کی. تو آخر ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو بھی عذاب نے آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو پھیر دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، نہ کوئی اس عذاب سے کسی کو بچا سکتا. یعنی جب عذاب آ جاتا ہے تو بس پھر وہ جو ہے جس قوم پر بھی وہ عذاب آیا وہ برباد ہو کر ہی رہتی ہے. تو یہی بات ہے جو اللہ نے اس میں بتائی. وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے.
تو یہ سب سے پہلے یعنی ان تمام جن کا ذکر ابھی ہوا ان سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، یعنی نوح علیہ السلام سے ہی آغاز ہوتا ہے عذاب کا، یعنی قوموں پر جو عذاب آتا ہے تو پہلی قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو کہا ان کا معاملہ بھی، تو ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ میں کہ ان کا معاملہ بھی کیا تھا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے اتنی طویل مدت تک جو ہے ان کی دعوت و تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکالا، یعنی اسے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی اس سے جو ہے اسے قبول نہیں کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب پھر ان پر آیا۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر یہ قصے مکمل ہوئے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے، لہذا تم اللہ کو پہچانو اور اللہ کی طرف واپس پلٹو۔ تو کیا کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی اس کو بنانے کی قدرت۔ ظاہر سی بات ہے اتنا یہ پوری کائنات جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ہم تصور بھی کرنے سے باہر ہیں، یعنی اس کائنات کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ انسان آج اپنا اس کے پاس جتنا علم اس کے پاس ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس کے اندازے جو ہے وہ وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ روشنی کی رفتار سے ناپنے کی بات کرتا ہے اور نوری سال بناتا ہے، تب بھی اس کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، کائنات ختم نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ صورتحال ہے۔ تو کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اس کی یہ قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، یعنی زمین کو جس انداز سے بنایا گیا بچھایا گیا تو یہ سب انسان کی یعنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ تو یہ جو بات ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے آپ دیکھیں گے ہر چیز کے جوڑے، انسان کے جوڑے تو ایسے ہی آپ نباتات میں دیکھیں گے تو وہاں بھی جوڑے، ہر چیز جو ہے اپنے جوڑ سے مل کر اپنا کام پورا کرتی ہے، اپنا مقصد جو ہے پورا کرتی ہے، ہر چیز کا نظام ایسے ہی ہے۔ جیسے زمین اور آسمان دونوں مل کے، سورج زمین یہ اس طرح سے ہوا کہ جیسے بارش کی بات ہو رہی تھی، دونوں ملتے ہیں تو پھر جا کے بارش کا نظام چلتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں تو دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ خالی دنیا کو اگر دیکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب آخرت کے ساتھ ملا لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج آپ کو دنیا کے اندر اپنی صحیح بالکل بیکار نظر آئے، آپ بالکل اپنے آپ کو سمجھیں میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بالکل بیکار، یعنی کچھ حاصل ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو آخرت کے ساتھ لگا لیں کہ آج کی گئی کوشش، آج کی گئی کاوش کا نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے، کام یہاں کرنا ہے، نتیجہ وہاں پر لینا ہے، تو بظاہر دنیا میں آدمی کو نظر نہیں آتا تو ظاہر وہ کہتا ہے فائدہ ایسے کاموں کا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کا نتیجہ آگے، یعنی اس کا جوڑ کا آخرت کے ساتھ، تو پورا سارا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ شاید تم لعلکم تذکرون، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ تو یہ ففروا الی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ کا اقرار کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی طرف واپس پلٹو، اس طرف جو ہے بلایا جا رہا ہے۔ تو ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو یہ رسول جو ہے خبردار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں سے، بتا کہ اسی اعتبار سے کہ یہ پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آئی تھی نا ابھی کہ فرعون نے کیا کہا انہیں؟ ساحر ہے، مجنون ہے۔ تو اب یہ قوم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پر کیا ہے، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اتواسو بھی بل ہم قوم طاغون، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ یعنی آخر ہر دور کے آدمی نے ایک ہی طرح کی باتیں کری، ایک ہی طرح کے الزامات لگائے، ایک ہی طرح کی حجتیں کی، تو کیا کوئی انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا؟ تو الگ الگ زمانوں کے لوگ تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے سرکش لوگ تھے اور سرکشی میں آگے بڑھ کر اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔
یعنی جب رسول کو مانا نہیں، مان کے نہیں دیا، ماننا نہیں تھا، تو اس کے لیے توجیحات کرتے رہے، اس کے لیے جو ہے وہ گویا کہتے رہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ کیسی جادوگری کی باتیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کوئی پاگل پن کی بات ہے، یعنی اس انداز کی باتیں کرتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات۔ تو یہی بات ہے کہ یہ سرکشی میں آگے بڑھ گئے، تو یہ ان کی اس وجہ سے ان کا یہ معاملہ رہا، ورنہ یہ باتیں وہ تھیں کہ جو اگر غور کرتے تو سمجھ میں آنے والی تھیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، فرمایا پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، یعنی تمہارا کام بات کو پہنچانا ہے، بات پہنچانے کے بعد اب ان کے پیچھے پڑنا، ان سے منوا کر رہنا، انہیں لازماً اس طرف لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا جو کام تھا، داعی اللہ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات پہنچا دے۔ اب بات پہنچنے کے بعد لوگ اسے مانے، مرضی، نہ مانے ان کی مرضی، حساب کون لے گا؟ وہ اللہ لے گا۔ یعنی اس معاملے میں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہر اس شخص کو بتائی جا رہی ہے جو اس کام کو ان کے بعد انجام دے گا، اور پوری امت کو یہ کام کرنا ہے کہ دعوت کا کام جو اس اعتبار سے انہیں اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کے دین کی بات، تو اس معاملے میں کہ یہ اپنی بات پہنچا دیں، خواہ خواہ کی بحثہ بحثی کے اندر الجھنا، اپنے اوقات ضائع کرنا، تضیع اوقات کے لیے نہیں بھیجا ہے، اپنا وقت صحیح جگہ پر لگاؤ، اپنا کام جب بات پہنچا دی، دیکھ لیا کہ بات پہنچ چکی ہے لیکن آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ خواہ کی حجت بازیاں کر رہا ہے، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ چھوڑ کر اسے الگ ہو جائیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، نصیحت ایمان لانے والوں کی نصیحت کرتے رہو، یہ کام جاری رکھو۔ اب یہ نصیحت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ جو ایمان لانے والے کہاں ہیں؟ ایمان لانے والوں کے لیے نافع، یعنی اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، تو جن کا معاملہ کیا ہے کہ آپ کی بات سن کر ایمان لائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہ وہ سعید روحیں جو قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں، جو اس بات کو جان لیں، پہچان لیں، اس طرف آ جائیں اطاعت و بندگی کی طرف، وہ اسی معاشرے میں ملیں گے، آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے وہ لوگ۔ لہذا انہیں تلاش کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھیے، دعوت کا اپنی بات آگے بڑھائیے، اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ کام کرتے رہیے کہ وہ لوگ ملیں گے آپ کو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ تنفع المؤمنین میں وہ مومن بھی جو تذکیر کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو نافع ہے، یہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے یہ خود اپنی جگہ پر داعی کے لیے مفید ہے، دعوت دینے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ صحیح راستے پر رہتا ہے۔ جب آپ کو کوئی تلقین کی جا رہی ہے تو آدمی خود بھی تو سوچتا ہے، یعنی خود بھی تو اس طرح چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں دوسروں سے تو خود نہیں کرتا، یعنی انسان کا ضمیر ہے تو آدمی اس طرف آگے بڑھتا ہے، یعنی اسے توفیق ہوتی ہے، موقع ملتا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر دعوت کا میدان ایسا میدان ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے، اس کے اپنے یعنی اجر کے اعتبار سے بھی اور اس کے اپنی کردار کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ بڑی مشہور آیت ہے یہ سورہ زاریات کی آیت 56، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو ایک بات تو یہ کہ میں نے پیدا کیا ہے تو میری بندگی کریں، یعنی میں نے دوسروں کی بندگی کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے انہیں کہ دوسروں کی بندگی کریں، دوسروں کی عبادت کریں۔ میری بندگی ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں، اور جب کسی اور نے ان کو پیدا نہیں کیا تو کوئی اور کیسے اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ ان کی بندگی کریں۔ تو اس اعتبار سے ایک بات تو یہ، لیکن پھر اسی کے اندر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا، یعنی اس کا جب ویسے ترجمہ کریں لفظی وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو الا مگر سوائے اس کے لیے لیعبدون کو میری بندگی کریں۔ تو جب آدمی بندگی نماز روزے اور زکوٰۃ کو سمجھ لیتا ہے، ایسا ہے نا آدمی سمجھتا ہے کہ بندگی تو نام ہے صرف نماز کا، بندگی نام ہے صرف تسبیح و تحلیل کا، تو ظاہر انسان صرف یہی کام تھوڑی کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب انسان کے ساتھ پیٹ لگایا، کس نے لگایا؟ اللہ نے لگایا نا۔ رزق یعنی اسے کھانے کی عادت ہے، کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت ہے، رزق حلال کی تلاش کی بات ہے۔ اسے کہا کہ آپ خان کی زندگی بسر کریں، نکاح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس کے اعتبار سے پوری زندگی اب اس میں کیا کریں گے؟ آدمی سمجھتا ہے سب دنیا داری ہے،
کوئی چیز دنیا داری نہیں ہے. سمجھ لیجئے بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ عبادت نام ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا. یہ تفصیل پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ عبادت نام ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا، کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے. اللہ تعالی نے انسان کو پوری یعنی زندگی کے حوالے سے، یعنی انسانی زندگی جتنی بھی ہو سکتی ہے، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات موجود ہیں. یعنی پورا ایک اسلام کیا ہے؟ ایک دین ہے، یعنی ایک نظام زندگی ہے، ایک وے آف لائف ہے، یعنی زندگی گزارنے کا راستہ ہے، طریقہ کار ہے. تو جب انسان اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو بندگی کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس سے انحراف کرتا ہے تو معصیت میں چلا جاتا ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتا دیا، آپ کو کیسے کیا کام کرنا ہے. تو جب آپ وہ کام ویسے کرتے ہیں تو عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے یعنی جیسے بتا دیا سنت اس کے مطابق، تو وہ کام کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. جیسے رزق حلال کمانا عبادت ہے، رزق حرام کی طرف چلے جانا معصیت ہے. یعنی ہے نا اپنی جگہ پر ایک بات یہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کے اندر نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، نظام عدالت، ہر حوالے سے ہمیں ایک نظام دیا. تو جب آدمی اس کام کو انجام دیتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو عبادت ہے، اور جب اس کے خلاف چلا جاتا ہے یعنی اپنی مرضی چلاتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو یہی معصیت ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات پوری زندگی ایک بندہ مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کمانا، اس کا کھانا، حد یہ کہ اس کا اپنی بیوی کے پاس جانا، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے سب چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے حکم کی تعمیل میں، تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اور اگر آدمی اس کو دنیا داری سمجھتا ہے یعنی اپنی دنیا سمجھ کے اور اس کے مطابق ہی اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا داری رہ جاتی ہے، پھر اس کا کوئی اجر وہاں پر نہیں ہے. تو یہی بات بتائی کہ انسان اور جنوں کی ذمہ داری کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ بس صرف نماز روزہ کر لیجئے، باقی آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں اپنی زندگی بسر کریں، جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، معاملات جیسے چاہیں چلائیں، نظام ریاست کیسا ہو، نظام سیاست کیسا ہو، معیشت کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، تمدن کیسا ہو، تہذیب کیسی ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہی غلط فہمی ہے جو شیطان نے پھیلا رکھی ہے کہ پورا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس کے ہر پہلو کو جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ وہ دین کو پوری طرح سے اپنے اختیار کرے. فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالی بندگی کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انسان کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، اگر انسان اللہ کی بات مانے گا فائدہ کس کو ہوگا؟ انسان کو ہوگا. یعنی اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، انسان عدل کا راستہ اختیار کرے گا، انسان سچائی کا راستہ اختیار کرے گا، انسان لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، یعنی جو اللہ نے نظام دیا ہے پورا، فائدہ کس کو ہوگا؟ انسان کو ہوگا، انسانی معاشرے کو ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، صحابہ نے اس معاشرے کو آگے بڑھایا، خلافت راشدہ اس کا بہترین ایک عملی نمونہ ہے. تو اس کا فائدہ کون اٹھا رہا تھا؟ دنیا اٹھا رہی تھی، انسان اٹھا رہے تھے. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ نہ اللہ کا کوئی فائدہ، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے. نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس میں، نہ اللہ کا نقصان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تو جو دوسرے ہیں یہ تو تمہارے بغیر، یعنی کسی کی لیڈری چلتی ہے تو اس وقت جب اس کے پیچھے عوام ہو، ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی جب تک اس کے پیچھے عوام نہ ہو، جب تک کوئی اس کے پیچھے نہ ہو، جس کی کوئی کسی کو کسی نے الہ بنا رکھا ہے، جب تک اس کے ماننے والے نہ ہو، کچھ نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نذرانے لے کر آئیں. اللہ تو آپ سے کوئی نذرانہ نہیں مانگتا، کہیں سے آپ سے کوئی چیز مطالبہ نہیں ہے. یہ سب چیز تو اللہ ہی کھلاتا ہے. اللہ کو نہیں چاہیے کہ آپ اسے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا کہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. یعنی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تم سے نہیں مانگتا ہے، وہ تو خود رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. یعنی ہر کام کر دینے والا، مضبوط، غیر متزلزل، جسے کوئی ہلا نہ سکے. متین کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے. تو اس اعتبار سے فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. یعنی اس سے پہلے جو تاریخ کا بتایا، قوموں کا جو ذکر کیا، تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تھا. یعنی جو حقیقت تھی،
صداقت پر ظلم کیا، اسے تسلیم نہیں کیا، خود اپنی فطرت پر جو اللہ نے بندگی کی فطرت بنائی ہے اس پر ظلم کیا اور دوسروں کو الہ بنا لیا، کسی اور طرف چلے گئے، بندگی کا راستہ چھوڑ دیا، شرک کیا، تو اللہ نے کہا کہ انہیں اسی طرح سے ان کے لیے عذاب تیار ہے جیسا کہ پہلی قوموں کو مل چکا ہے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اس کے لیے فلا یستعجلون، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، پچھلی آیت نے کہا تھا، اور پھر کہا آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی وہی آخرت قیامت بالآخر وہاں تو ہے ہی۔ اگر دنیا میں کوئی بچ کے نکل گیا، یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ان کا حساب یوم حساب نہیں آتا، آخرت کے لیے اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ آخرت میں ان کا حساب ہوگا، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ تو بہرحال یہ چیز بار بار بتائی جا رہی ہے کہ لوگ پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق حاصل کریں، سیکھیں، اور جو بات بتائی جا رہی ہے اور جو اس آیت کا یعنی اس آج کے اس کا جو پیغام اصل تھا وہ کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ اللہ کی بندگی کریں، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں، جس کا نام دین اسلام یا قرآن و سنت ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے سمجھنا، جاننا، سیکھنا ہوگا، ظاہر سے معلوم، اسے جان کر ہی انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو یہ لازم ہے کہ انسان وہ راستہ جانے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، جس کا نام اسلام ہے اور جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔